آلہ و صحابہ اجمعین کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود آئے اور جائزہ لے کر کے گئے، پھر ایک دو افراد اور آئے اور اس کے بعد سہیل نامی شخص آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک فالی کے طور پر ارشاد فرمایا، اب آپ لوگوں کا معاملہ سہل ہو گیا۔ اور جیسے ہی سہیل آئے تو انہوں نے کہا کہ صلح نامہ کا دستاویز تیار کیا جائے۔ آپ نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح نامہ تیار کرنے کو کہا۔ مولا کائنات نے لکھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ یہی لکھیے بسمک اللہم، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو سہیل نے پھر کہا کہ لکھیے محمد بن عبداللہ، کہ آپ کی رسالت کو اگر ہم تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا ہی نہیں تھا۔ تو مولا کائنات نے انکار کیا کہ میں رسول اللہ کو حذف نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اپنی انگشت مبارک سے اس کو حذف کیا۔ تو بہرحال صلح کی جو دستاویز تیار ہوئی اس میں بظاہر دیکھنے میں یہی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے یہ غلط فیصلہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے طے ہوا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی، 10 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے اور مکے میں صرف 3 دن ٹھہریں گے، مکے میں صرف 3 دن ٹھہریں گے، ابھی بغیر عمرہ کیے ہوئے مدینہ واپس جائیں گے۔ اور اگلی سال جب آئیں گے تو تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا، اور وہ بھی میان میں رکھے ہوئے، اور پھر اس کو کسی تھیلے میں رکھ کر کے لائیں گے۔ چوتھی شرط تھی کہ مکے میں جو پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور مسلمانوں میں اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے نہیں روکیں گے۔ پانچویں شرط تھی کہ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ شرط تھی جو مسلمانوں کے لیے گراں ہو رہی تھی اور رنجیدہ کر رہی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی شخص آئے تو مسلمان اسے واپس کریں، اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص مکہ مکرمہ جائے تو اسے کافر واپس نہ کریں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوا، مگر اسی شرط نے فتح مکہ کے دروازے کھولے۔ در حقیقت یہی تھی۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بخوبی جانتے تھے اللہ کے بتائے ہوئے علم سے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہوں نے دفعات طے کی اس کو منظور کر دیا۔ بظاہر انہوں نے اپنے فائدے کے لیے شرائط طے کیے تھے، مگر انہی کے لیے یہ وبال جان بن گئے کہ مکہ مکرمہ سے جو مدینہ آتا حضور واپس کر دیتے، اب راستے سے بھاگ جائے کسی اور جگہ چلا جائے، پھر وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہی نہیں رہی۔ لینے آئے تھے، آپ کو دے دیا گیا، اب وہ کہیں اور چلا گیا یا آپ کے ہاتھ سے بھاگ گیا یا آپ کے آدمیوں کو مار دیا تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، کیونکہ آپ لینے آئے، ہم نے آپ کے آدمیوں کو لوٹا دیا گیا۔ تو یہ فتح مکہ کا دروازہ کیسے کھلا اور کیا اسباب رہے کہ پھر مکے کی طرف چڑھائی کرنی پڑی مسلمانوں کو، اس کے بارے میں مزید وضاحت آئندہ کی جائے گی۔ رب قدیر ہمیں سیرت کے اہم گوشوں پر مزید معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ